ملیں گی۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جی حاضی دنیا حسنہ سے مراد یہ ہے کہ جو بھی وہ نیک کام کر رہے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی نیک بدلہ ہے۔ اور یہ بات بھی قرآن کریم میں آئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نا کہ اگر تم ہیپی لائف چاہتی ہو، دنیا میں بھی اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہو، تو اللہ کا ذکر کرو۔ آخرت کا وعدہ تو ہے ہی، لیکن بھی دنیا بھی اچھی ہوگی، دنیا میں بھی آپ کو مزید نیک کاموں کو اللہ موقع دے گا، اللہ آپ کو عزت بخشے گا جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، یعنی دنیا بھی اس کی اچھی ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اور وہ آگے اشارہ ہے وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، یعنی اشارہ اس بات کی طرف کہ اگر اپنے ملک میں جہاں پر آپ رہ رہے ہیں وہاں پر اگر آپ کے لیے ایمان پر قائم رہنا، تقوی والے کام کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا اور گناہوں سے بچنا، یعنی یہ ساری چیزیں آئیں گی، گناہوں سے بچنا اور اللہ کی اطاعت والے کام کرنا، اگر یہ کام مشکل ہیں تو آپ وہاں سے اپنا ٹھکانہ بدل لیں، ٹھیک ہے، یہ کہا جا رہا ہے، یعنی وہاں سے ہجرت کر جانا چاہیے، یہ تفسیر میں بات آ رہی ہے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں بے شک جو صبر کرنے والے ہیں ان کے لیے بے حساب اجر ہے۔ تو جی یہ دوسرا پیج ہمارا کمپلیٹ ہوا، تیسرے پیج پہ آتے ہیں۔ پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا گیا کہ آپ کہہ دیں کہ مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں تو اللہ کی عبادت کروں اور اسی کے لیے عبادت کو خالص کر لوں۔ پیچھے میں نے مفہوم بتا دیا، خالص کا مطلب کیا ہے، صرف اللہ کی رضا چاہیے، کسی اور کی نہیں، کوئی گڑبڑ نہ بیچ میں ہو، ٹھیک ہے جی۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اول مسلمین، یعنی میں اول فرما بردار ہوں، سب سے پہلے میں فرما برداری کرنے والا ہوں اللہ کی، اور مجھے تو اپنے رب کی نافرمانی سے بڑا ڈر لگتا ہے، یعنی اس کے عذاب کا خوف ہے مجھے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ بھی کہیں گے میں تو خالص اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں، وہی چیز جو پیچھے بیان ہوئی ہے۔ اور تم اس کے علاوہ، یعنی یہ کافروں سے کہا جا رہا ہے کہ تم اس کے علاوہ جس کی چاہے عبادت کرتے رہو، اور ان سے کہہ دیں کہ وہی ہے حقیقی جو ریئل لوزر ہے نا، وہ وہی ہیں، یعنی جنہوں نے دنیا کی زندگی کو بھی خسارے میں ڈال دی اور آخرت میں تو بربادی ہے ہی۔ اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ اپنے اہل خانہ کو بھی قیامت کے دن نقصان میں ڈالا، اور یہ بہت بڑا نقصان ہے، یہ خسران المبین، دیکھ خسران کا ورڈ آیا، یعنی کہ بہت ہی بڑا نقصان، یعنی نقصان ہی ہے نا، آگ میں ہی جلتے رہنا ہے ساری عمر۔ یا رب تیرا بڑا کرم ہے، تو ایمان والوں میں سے تو نے کیا۔ اچھا جی، آگے کہا جا رہا ہے کہ یہ جہنم میں جب جائیں گے تو ان کا حال یہ ہوگا کہ آگ کے شعلے ان کو اوپر سے بھی کور کر رہے ہوں گے، اور ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، اور نیچے بھی آگ، یعنی کہ آگ ہی کے سایوں میں ہوں گے، آگ نے ڈھانپا ہوگا۔ تو اللہ فرما رہے کہ اے میرے بندو، تمہیں میں اس چیز سے ڈرا رہا ہوں، بچ جاؤ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ پھر آگے نیکوکاروں کے لیے بات آ رہی کہ جنہوں نے طاغوت یعنی شیطانوں کی پیروی نہ کی، ان کی عبادت نہ کی، بلکہ اللہ کی طرف متوجہ رہے، تو ان کے لیے خوشخبری ہے، لہم البشرا فبشر عباد۔ تو اے نبی میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجیے، وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے، جیسے قرآن کریم میں کئی جگہ پر بات آئی ہے۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ کان لگا کر سنتے ہیں اور پھر جو اچھی بات ہوتی ہے اس کو فالو کرتے ہیں، یعنی اپنی عقل سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جبکہ دوسروں نے یہ کام نہ کیا، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو دل دیے، کان دیے، آنکھیں دی دیکھنے کو، لیکن کیا ہے کہ ان کی جو روحانی جو بصیرت ہے، دیکھنے کی جو صلاحیت ہے، وہی ختم ہو گئی ہے، نہ یہ سن سکتے ہیں نہ یہ دیکھ سکتے ہیں، تو یہ اندھے بہرے ہیں، وہ حساب ہے۔ تو انہوں نے اب ان چیزوں سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا۔ تو بات یہ ہے کہ ایمان والے ہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، اور وہی لوگ عقل مند ہیں۔ پھر آگے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی جس کے اوپر کلمہ عذاب ثبت ہو گیا، یعنی ثابت ہو گیا کہ اس نے ایمان نہیں لانا، اس نے جہنم میں ہی جانا ہے، تو آپ کیسے اس کو آگ سے بچائیں گے؟ اور یہ مفہوم بھی کئی جگہوں پر آپ کو قرآن کریم میں ملتا ہے، جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کے اوپر ہدایت دینے کا کام نہیں ہے، ذمہ داری آپ کی صرف یہ ہے آپ نے پہنچا دینا۔ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت شدید خواہش رکھتے تھے کہ کافر ایمان لے آئیں، جیسے سورۃ الکہف میں بھی بات آتی ہے کہ آپ سے کہا گا کہ آپ اپنی جان ہی دے دیں گے ان کے پیچھے کہ یہ ایمان نہیں لاتے، تو آپ یعنی اتنے غمناک اور اتنی دکھ نہ کیجئے، اتنا جس نے لانا ہے ایمان وہ اللہ کو معلوم ہے، آپ کا کام ہے ذمہ داری پہنچا دینا۔ اور پھر آگے بات کہی جا رہی ہے کہ جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اپنے رب کا تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے غرف عام عربی زبان میں کمروں کو کہا جاتا ہے، رومز کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر تفسیر میں انہوں نے بالا خانے لکھے ہوئے ہیں، یعنی آپ کہنے کہ جنت کے جیسے تفسیر میں بات آ رہی ہے کہ جنت میں درجات ہوں گی ایک کے اوپر ایک،
جس طرح یہاں دنیا میں بڑی بڑی بلڈنگز ہیں، عمارتیں ہیں، تو اسی طرح جنت میں درجات کا حساب ہوگا، اور ان کے درمیان اہل جنت کی خواہش کے مطابق دودھ، شہد، پانی اور شہد کی، ہنی کی جو نہریں ہیں وہ بہہ رہی ہوں گی۔ تو یہ تفسیر میں الفاظ آ رہے ہیں، اور یہ ہے وہ وعدہ جو اللہ، یعنی اللہ کا وعدہ جو ہے یہ اللہ پورا کرے گا، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ پھر اللہ ایک اپنی اور نعمت کے بارے میں بتلا رہا ہے کہ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ آسمان سے پانی اتارتا ہے اور اسے زمین جذب کر لیتی ہے، اور پھر وہی پانی ہمیں چشموں کی صورت میں، تالابوں کی صورت میں اور نہروں کی صورت میں نظر آتا ہے، یعنی اس طرح پانی اللہ جمع کر دیتا ہے۔ تو یہ کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے نا، اور اس کے ذریعے سے اللہ مختلف قسم کی کھیتیاں اگاتا ہے، وہ بھی انسانوں کے لیے، جو ویجیٹیشنز ہیں، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے اور آپ انہیں زرد رنگ کا دیکھتے ہیں، پھر اللہ ان کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، یعنی وہ پھر کٹ جاتی ہے۔ اور اس میں یعنی یہ جو کھیتی ہے، یعنی کس طرح پہلے خوبصورت اور تر و تازہ لگ رہی ہوتی ہے، اس کے بعد سوکھ کر وہ زرد رنگ کی ہو جاتی ہے، پھر کاٹ دی جاتی ہے، اور پھر زمین پر کوئی یعنی زمین اسی طرح صاف بے رونق نظر آتی ہے۔ تو یہی دنیا کی مثال ہے کہ ایسے لگ رہا ہے کہ سب کچھ بڑا زبردست ہے، یہ دنیا کی رونقیں سب کچھ، لیکن ایک وقت آنا کہ کچھ باقی نہیں رہنا سوائے انسان کے اعمال کے۔ تو یہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان فی ذالک، اس میں بھی عبرت ہے، کس کے لیے؟ عقل مندوں کے لیے، اولی الالباب، یعنی جو عقل مند ہیں، ایمان والے ہیں۔ اچھا جی، چوتھا پیج شروع کرتے ہیں۔ اب یہاں پر مثال دی جا رہی ہے ایک ایسے شخص کی کہ جو حق بات کو قبول کرتا ہے، اللہ کی طرف آتا ہے، یعنی اللہ اس کا سینہ کھول دیتا ہے دین اسلام کے لیے۔ اللہ نے فرما دی نا، میں جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہوں اس کو میں دین کی سمجھ دے دیتا ہوں، وہ میرے راستے کی طرف چل پڑتا ہے۔ تو سبحان اللہ، بات کہنے کی یہ کہ جو ایک ایسا شخص جس کو اللہ کی طرف سے توفیق مل جائے، اسٹرینتھ مل جائے، وہ تو کامیاب ہو گیا، کہ جو دین کی طرف آ رہا ہے۔ اور کیا وہ شخص ایسا ہو سکتا ہے اس شخص کی طرح جس کا سینہ تنگ ہے، وہ جو اسلام کے اصولوں کو پسند ہی نہیں کر رہا، وہ ہیٹ رکھ رہا ہے اللہ کی خوشی کے جو کام ہیں وہ پسند نہیں کر رہا ان چیزوں کو؟ تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ تو گمراہیوں میں ہیں، یعنی ان کے دل ایسے سخت ہیں کہ ان پر اللہ کی بات کا کوئی اثر نہیں۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے بہترین کلام، احسن الحدیث، یعنی اس سے مراد قرآن مجید ہے کہ جو اللہ نے اتارا، اور اس کے جو کچھ آیات ہیں ملتی جلتی ہیں، یا معنی کی جو خوبیاں ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور رائے بھی ہے کہ یہ قرآن کریم پچھلی آسمانی کتابوں سے ملتا جلتا ہے، یعنی ان میں بھی جو واقعات، جو احکامات، جو اللہ فرائض اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کو کہے، تو بیسک چند چیزیں تو وہی آتی ہیں، کچھ چیزیں فرق ہوتی ہیں، لیکن اب ان کتابوں کو تو ظاہر ہے انہوں نے بدل کے رکھ دیا نا، اپنے ہاتھوں سے لکھ کر کہا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، تو یہ ابھی تک اپنی اصل حالت میں محفوظ ہے اور محفوظ رہے گی۔ تو یہ اللہ کی رحمت، یعنی اللہ نے بہترین بات قرآن کریم کو نازل کیا انسانوں کے لیے۔ پھر اس میں بار بار دہرائی جانے والی آیتیں ہیں جس سے لوگوں کے جو ایمان والے ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں، اور ان کے جسم اور دل اللہ کے ذکر سے نرم پڑتے ہیں۔ اور دیکھیں یہ حق بات ہے کہ جب قرآن کریم سنا جائے، آپ غور اور توجہ سے سنیں تو آپ کے آنسو بہتے ہیں، چاہے انسان کو سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی۔ آپ کو بعض اوقات لوگوں سے پوچھیں نا، وہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ تو نہیں آ رہی، لیکن پتہ نہیں رونا آ رہا ہے اس کو سن کر، یہ کلام ایسا ہے، ایسے یہ دلوں کو نرم کرتا ہے۔ اور پھر قرآن کریم میں اللہ نے کیا فرمایا کہ جو صرف قرآن کریم کو سن رہا ہے، ریسیٹیشن کو، تو رحمت تیزی سے دوڑتی اس کی طرف، دوڑنا یعنی رحمت کا دوڑنا اس کی طرف، تو جو پڑھ رہا ہوگا اس کے لیے کیا ریوارڈ ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ایسی کرم نوازی ہے، ہدایت ہے اللہ کی طرف سے، جس کو چاہے دے، ذالک ھدی اللہ۔ اور پھر وَمَن یُضْلِلِ اللہِ فَمَا لَهُ مِنْ ہَادٍ، جس کو اللہ گمراہ کر دے وہ اپنا کوئی ہادی، کوئی مددگار نہ پائے گا۔ اس پر ایک اہم بات سمجھیے گا، اللہ نے چوائس دی ہے، ٹھیک ہے، انسان کو اللہ نے فری ول دی ہے کہ بھئی اللہ کو پتہ ہے کہ یہ انہوں نے جہنم میں جانا ہے، اور یہ گروہ ہے ایسا ہے جنت میں جانے والا، بٹ بات یہ ہے کہ اللہ نے فری ول دے دی ہے کہ بھی دو راستے ہیں، جو بھی تم چوز کر رہے ہو، زبردستی نہیں کی کسی پر، ٹھیک ہے۔ یہ دو مخلوقات ایسی ہیں، جن و انس، اور ان دونوں میں سے جنت میں بھی جانے والے ہوں گے اور جہنم میں بھی، اللہ نے فری ول دی ہے۔ دیکھیں اگر اللہ چاہے تو جو کافر غلط کام جب کرتے ہیں اللہ فوری پکڑ لے، ٹھیک ہے نا، اللہ فوری پکڑ سکتا ہے نا، کوئی چور کو جو چوری کر رہا ہے یا جو زنا کر رہا ہے گناہ پر بھی فوری پکڑ لے، لیکن نہیں، اللہ ڈھیل دے رہا ہے، اللہ نے چوائس دی ہے، اور ایک ٹائم اللہ نے مقرر کر دی کہ اب
اس دن سب کام ہوگا۔ تو جب بھی یہ بات آئے تو آپ نے اچھی طریقے سے سمجھ لینا ہے، فاعل حقیقی تو اللہ ہی کی ذات ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے اس کے علم غائب سے کہ انہوں نے ایمان نہیں لانا۔ آگے پھر مثال دی جا رہی ہے ایک ایسے شخص کی جو کہ قیامت کے دن بڑا بے خوف اور امن میں ہوگا، اور اس کے برعکس ایک ایسا شخص ہوگا جس کا فیس عذاب کے سامنے ہوگا، بوجہ سوء العذابی، قیامت کے روز۔ تو اور کہا جائے گا کہ چکھو اپنے ان کرتوتوں کا مزہ جو تم کرتے رہے تھے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے بھی قومیں ایسی آئیں، یعنی پہلے بھی لوگ تھے جنہوں نے جھٹایا اللہ کی آیات کو، تو ان پر ایسی جگہوں سے عذاب آیا کہ جن کے بارے میں وہ سوچ بھی نہ سکتے تھے، حیث لا یشعرون، وہ سوچ ہی نہ سکتے، گمان بھی نہیں تھا کہ یہاں سے عذاب آئے گا، اور رسوائی کا مزہ اللہ نے ان کو چکھایا دنیا کی زندگی میں بھی، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ یقیناً ہم نے انسانوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال دی کہ بھائی آجو اللہ کے بندے بن جو، سیدھے ہو جو، مطلب یہ بات ایڈ کر رہی ہوں میں کہ اللہ نے کئی مثالیں دی ہیں، دنیا کی مثال، کہیں کس پچھلی قوموں کی مثال، سورہ ہود کو اٹھا لیجئے، ہر قوم کے بارے میں آپ کو ذکر ملتا ہے، سورہ شعراء کو اٹھا لیجئے، شعیب علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم، دیکھو بھی ان سے لیسن سیکھو۔ لیکن وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شاید وہ نصیحت حاصل کر لیں، لیکن کیا ہے کہ جیسے قرآن میں کئی جگہوں پر بات آتی ہے کہ کثیر تعداد فاسقوں کی ہی رہی ہے۔ پھر آگے قرآن کریم کی ایک خوبی بیان ہو رہی ہے کہ عربی زبان میں قرآن کریم کو اتارا، اور یہ ایسی زبان ہے کہ جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، کوئی کجی نہیں، کجی سے مراد ہوتی ہے کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، بڑی اسٹریٹ فارورڈ اور بڑی زبردست لینگویج ہے یہ تعریف ہے عربی زبان کی، اور بے شک یہ ایسی ہی ہے۔ ہاں ہم لوگ کو اب سمجھ نہیں ہے، اس کی ڈیپتھ میں ہم جاتے نہیں ہیں، ظاہر ہے جو نان عربز ہیں ان کے لیے تو بالکل یہ بات سمجھنے سے یعنی ان کی سمجھوں سے اوپر کہہ لیں کہ وہ سمجھ نہیں سکتے اس چیز کو، اس بات کو کہ یہ لینگویج کے بارے میں جو اللہ نے تعریف کر دی ہے، تو جو اللہ نے کہہ دیا ہے پھر اتنا ہی ہے، بلائنڈلی ٹرسٹ کر لیں کہ جو اللہ نے کہہ دی زبردست بات ہے، کہ اس میں کوئی کجی نہیں ہے، اور لوگوں کے لیے ہے تاکہ یہ پرہیزگار بنے، اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ اگلی آیات میں بڑی خوبصورت مثال آ رہی ہے کافر اور مشرکی، یعنی یہاں پر ایک غلام سے جیسے کہیں نا پرسونیفیکیشن ہے کہ اللہ فرما رہا ہے ایک ایسا غلام ہے جو کئی شخصوں کے درمیان بانٹا ہوا ہے، یعنی کئی شخص ہیں اور غلام ایک ہے، وہ سارے اس کے مالک ہیں، یعنی اس غلام کے کئی ہی مالک ہیں، اب وہ آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس ایک غلام ایسا ہے جس کا ایک ہی مالک ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کی ملکیت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ تو کیا یہ دونوں غلام برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں۔ یعنی جو مشرک ہے وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کر رہا ہے، معبودوں کو ان کو بھی راضی کر رہا ہے، ان کے لیے دیگیں نیازیں چڑھا رہا ہے، بتوں کے ناموں پر قرآن کریم میں ہے نا کہ وہ ایک حصہ اپنے بتوں کے ناموں کے لیے، بہترین حصہ بلکہ بتوں کے ناموں پر نکالتے تھے، اور اللہ کے لیے جو خراب یا گھٹیا حصہ یا تھوڑا حصہ وہ نکالتے تھے۔ تو یہ بھی قرآن کریم میں بات ہے۔ تو اب ایک شخص ایسا ہے اور دوسرا ایک مخلص ہے جو صرف اللہ ہی کے لیے جس نے قربانی ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ ہیں، کتنے خوبصورت الفاظ ہیں کہ میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، سب کچھ میرے رب کے لیے ہے، رب تیرے لیے خالص۔ تو یہ سورہ کہہ لیں ایک طرح سے نیت کے اوپر ہے، کافی باتیں ہیں لیکن پیچھے جو تھیم ہے نا وہ یہی چیز ہے۔ کافر مشرکی مثالیں ہم نے کتنے دیکھ لیں، اور پھر وہ جو پہلے میں شروع میں اللہ نے کہہ دیا کہ مجھے تمہارے یعنی دل، نیتیں خالص چاہیے، بس میری بندگی کرو، مجھے خوش کرو، میری خوشی میں کسی کو شریک نہ کرو، یعنی اللہ کی عبادت میں، ٹھیک ہے جی۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ وہی تو سب تعریفوں والا ہے، اور بات یہ ہے کہ اکثر لوگ سمجھتے ہی نہیں، وہی بات کہ اکثر تعداد فاسقوں کی ہے۔ اور پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ بے شک آپ نے بھی اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں، یعنی آپ نے بھی جانا ہے اور ان لوگوں نے بھی مرنا ہے۔ پھر اس دن یعنی آخرت کے دن توحید اور شرک میں یہاں پر جو لڑائی اختلافات ہوتا رہا، اللہ اس کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اگلے پیج کو دیکھتے ہیں جی، یہاں سے ہمارا چوتھا پارہ سٹارٹ ہوا ہے، فمن ازلم، یعنی اس سے بڑھ کر ظالم کون، یعنی بہت بڑا ظلم کرنے والا۔ اب وہ کون ہے؟ یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ بولے، یعنی یہ دعویٰ کرے کہ اللہ کی اولاد ہے یا اس کا کوئی شریک ہے، اس کی بیوی ہے یا اس کا بیٹا ہے، تو اس سے بڑا جھوٹ کیا۔ اور اس کے علاوہ اور وہ بھی لوگ آ جائیں گے جن کو پتہ نہیں ہوتا اور وہ بات کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو اللہ نے کہی، تو یہ سب گناہ کے کام ہیں
کہ اللہ فرما رہے ہیں اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے. اللہ نے وہ بات کہی نہیں اور کہی اللہ نے کہی ہے. اور جو کتاب اپنی طرف سے لکھتے ہیں ان کے لیے بھی یہ بات آ جائے گی. ٹھیک ہے جی. پھر آگے ہے وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ، یعنی سچے دین کو وہ جھٹلاتا ہے جب اس کے پاس آتا ہے. تو أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ، تو کیا اس کے لیے جہنم ٹھکانہ نہ ہو. پھر آگے ایک ایسے شخص کی مثال دی جا رہی ہے جو سچے دین کو لاتا ہے اور جس نے سچے دین کی تصدیق کی. تو اس آیت کے مطابق اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو سچا دین لے کر آئے. اور بعض مفسرین کے نزدیک یہ عام بات ہے، یعنی اس سے مراد ہر وہ شخص ہو سکتا ہے جو توحید کی دعوت دیتا ہو اور لوگوں کو اللہ کی طرف پکارتا ہو. پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ جس نے اس کی تصدیق کی تو یہی لوگ نیک ہیں. اب یہ کون سے لوگ نیک ہیں؟ یعنی کہ جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقین. تو بعض نے اس سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مراد لی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور ایمان لے آئے. اور بعض مفسرین نے اس بات کو بھی عام رکھا ہے کہ جو بھی، یعنی اس میں تمام مومن شامل ہیں جو بھی رسول کی بات پر ایمان لاتے ہیں اور آپ کو سچا جانتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو انہیں سب کے لیے یہ تو اللہ فرما رہے ہیں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے اللہ کے پاس، اور یہ بہترین جزا ہے احسان کرنے والوں کی، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو دور کر دے ان سے، اور جو انہوں نے نیک کام کیے ان کا پورا پورا زبردست بدلہ ان کو دے. اور اللہ نے قرآن کریم میں کئی جگہ پر کہا ہے نا کہ تم اگر ایک اچھائی بھی لاتے ہو تو میں 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا کے دوں گا. یعنی 10 گنا تو ہے ہی، اب اس کے اوپر کتنا بڑھتا جائے گا یہ پھر نیکی کرنے والے کے اوپر ہے. یعنی دیکھیں میں نے کئی بار یہ بات سمجھائی کہ کسی کی نیت کیسی ہوگی، کسی کی کوکت پتہ نہیں کتنی اپنی ایوریج میں سے کوئی چیز نکال رہا ہے دے رہا ہے اللہ کی راہ میں، اور کن حالات میں دے رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ سارے میٹر کرتے ہیں. تو یعنی پھر اللہ کی مرضی ہے. بات وہی کہ اللہ ناانصافی نہیں کرنے والے، اللہ کا ہر کام وزڈم کے اوپر ہے. تو اللہ پھر جس کو چاہے بڑھا کر دے. یعنی جس نے جتنی مشقت سے نیکی کی ہوگی نا، بات سمجھیے سمپل سی، تو پھر ڈیفینیٹلی دنیا میں بھی تو یہ اصول ہے نا، جو زیادہ محنت کر رہا ہے، مشقت کر رہا ہے اور نیت بھی خالص ہے تو پھر اس کو ریوارڈ زیادہ ملتا ہے نا، بنسبت اس شخص کے جس کے پاس آلریڈی کروڑوں روپیہ ہے. تو پتہ نہیں اگر وہ 1 لاکھ دے دے تو کیا فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ چیز میں ایک بات کہنا چاہ رہی ہوں. پھر اگلی آیت میں بات کہی جا رہی ہے کہ یہ جو کافر ہیں یہ آپ کو غیر اللہ سے ڈراتے ہیں، تو کیا اللہ آپ کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو بعض مفسرین کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، یعنی ان کو کہا گیا ہے، اور بعض کے نزدیک یہ بات عام ہے، یعنی تمام انبیاء اور مومنین اس میں شامل ہے. مطلب یہ کوئی آپ کو غیر اللہ سے ڈرا رہا ہے تو اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تو ولی ہوں مومنین کا، متقین کا. یہ بھی قرآن کریم میں کئی جگہ پر بات آئی نا، اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان والوں کا ساتھی ہے. تو وہ اللہ فرماتا ہے کہ میں آپ کا مددگار ہوں، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا آپ کا. اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی راہ دینے والا نہیں ہے، اور جسے اللہ ہدایت دے دے پھر اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں. اور کیا اللہ غالب اور بدلہ لینے والا نہیں ہے؟ یعنی کیا وہ ایسا نہیں کر سکتا ان کافروں کو اچھے طریقے سے مزہ چکھائے اور ان کو عذاب دے؟ یعنی اللہ اس بات پر قادر ہے. بات وہی کہ اللہ نے وقت دے رکھا ہے. پھر کہا جا رہا ہے کہ نبی ان کافروں سے پوچھیے کہ آسمان و زمین کس نے پیدا کیا؟ تو کیا کہیں گے؟ لَيَقُولُونَ اللہ، یقیناً یہ کہیں گے، لام لگا ہوا ہے، یقیناً یہ کہیں گے کہ ہاں جی اللہ نے پیدا کیا یہ سب کچھ. تو پھر جواب ملے گا کہ پھر ان سے کہیے اچھا یہ تو بتاؤ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کیا یہ تمہارے معبود اس نقصان کو ہٹا لیں گے؟ یا اللہ اگر مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا یہ اس مہربانی کو روک لیں گے؟ اور بات وہی جیسے سورہ حج میں بھی آئی ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ سارے مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے، اور اگر مکھی ان سے کچھ لے جائے تو اس کو واپس نہیں لا سکتے. یہ اس پر قادر نہیں ہے. ایسے بودے یعنی ضعیف کمزور بودے معبود ہیں تمہارے، یعنی عبادت کرنے والے بھی ضعیف بیکار بودے، اور جن کی عبادت کی جا رہی ہے وہ بھی ویسے. سورۃ الحج کی آیت نمبر 72 ہے یہ. پھر نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیے کل حسبی اللہ، یعنی میرے لیے تو اللہ ہی کافی ہے اور میں اسی پر توکل کرتا ہوں، اور اسی پر جو ٹرسٹ کرنے والے لوگ ہیں ان کو اللہ پر ہی ٹرسٹ کرنا چاہیے. پھر آگے بات آ رہی کل یا قوم اعملوا، یعنی اے میری قوم تم اپنی جگہ پر عمل کیے جاؤ اور میں اپنی جگہ پر عمل کر رہا ہوں. تو تم بھی جان لوگے، یعنی تم جیسے وہی بات کل یا ایھا الکافرون میں کہ تم جس کی عبادت کرتے تم کرے جاؤ، تم باز ہی نہیں آ رہے. یعنی انہوں نے تو میسج دے دیا، لیکن اس کے باوجود اگر تم نہیں رک رہے تو ٹھیک ہے، تم اپنے کام کرو، تم عمل کرو، ہم اپنے عمل کر رہے ہیں. فسوف تعلمون، تمہیں عنقریب پتہ چل جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے رسوا کر دینے والا
اور کون دائمی سزا میں ہوگا، یعنی ہمیشہ رہنے والی سزا۔ پھر آگے بات آ رہی ہے کہ بے شک ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف کتاب لوگوں کے لیے حق بات کے ساتھ، بس جس نے ہدایت کو قبول کر لیا بس اس کے اپنے نفس کے لیے، اور جو گمراہ ہوا تو اس کی گمراہی اسی پر پڑے گی۔ اور آپ اے نبی وما انت علیہم بوکیل، آپ ان کے لیے وکیل نہیں ہیں۔ اور پھر اسی طرح قرآن کریم میں اور بھی جگہوں پر بات آتی ہے کہ اے نبی آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، آپ سے آگ میں جانے والوں کی پوچھنی ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنا مشن پورا کر دیا۔ اور آخر حجت الوداع میں بات آتی تھی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا نا پورا پورا، اللہ کا دین؟ تو انہوں نے کہا تھا بلا، یعنی مسلمانوں نے کہا ہاں جی، کیوں نہیں؟ تو ہر کافر تک کی بات، اور آج بھی دیکھیں یہ بات قیامت تک کی رہنی ہے، یہ حجت اللہ نے کوئی ایکسکیوز نہیں چھوڑنا کافروں کے لیے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا۔ آج بھی دیکھیں اللہ نے کس طرح سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کی باتوں کو بھی محفوظ رکھا قرآن کریم کے ساتھ ساتھ۔ قرآن کو تو رکھا ہی ہے، آپ کی باتوں کو بھی محفوظ رکھا۔ پھر جی آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت، یعنی جب وفات کبریٰ، جب ان کی روح قبض کر لی جاتی ہے، جب موت ہو جاتی ہے، تو اللہ یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ میں اس وقت بھی میں ہی روحوں کو کھینچتا ہوں اپنی طرف، اور جن کا بھی وقت ہوتا ہے، جن کی ابھی موت نہیں آنی ہوتی، تو سوتے وقت تو اللہ ان کی روح قبض کر لیتا ہے لیکن پھر لوٹا دیتا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ یعنی نیند بھی کیا ہے؟ موت کی بہن ہے۔ اللہ روح قبض کر لیتا ہے جب آپ سوتے ہیں، ہوش و حواس سے بیگانہ ہو جاتا ہے نا انسان، کچھ پتہ نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے اس کے اراؤنڈ۔ تو نیند کیا ہے؟ موت کی بہن۔ تو اللہ ہی روحیں قبض کرتا ہے نیند کے وقت بھی، اور جو وفات کبریٰ جب روح قبض ہو گئی، یعنی موت کا جو وقت آ گیا۔ تو بات یہ ہے کہ ان میں بھی غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہیں اللہ کی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا اوروں کو سفارشی بنا رکھا ہے؟ آپ کہہ دیں گے یہ پتھر کی مورتیاں اختیار کیسے رکھیں شفاعت کا؟ ان کو تو مفہوم ہی نہیں پتہ شفاعت کا کہ کیا چیز ہوتی ہے سفارش کرنا، اور نہ ہی یہ کوئی عقل رکھتے ہیں۔ اور ان سے کہہ دیجئے کہ تمام سفارش کا مختار اللہ ہی ہے۔ بات مسلمانوں کے لیے بھی ہے نا کہ اللہ نے تو کہہ دیا نا، کتنے ہی فرشتے ہیں وہ بھی سفارشیں کر رہے ہیں، پھر انبیاء بھی کریں گے، اس دن قیامت کے روز سفارش ہوگی مومنوں کے لیے، انبیاء کریں گے اپنی قوموں کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ بہت بڑی سفارش آئے گی، جو کہ حساب کتاب سٹارٹ کروائیں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ سفارش اس کے حق میں قبول ہوگی جس سے اللہ راضی ہوگا، اس بات کو ہمیں ہرگز نہیں بھولنا۔ پہلا کام اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ ہی راضی ہوگا تو کام بنے گا نا۔ یہ بھی تو روایات میں بات آتی ہے نا کہ ایک دوست اپنے دوست کو نکلوا لے گا جہنم سے، اب وہ جو جنتی دوست ہے اس کے دل میں بھی خیال کون ڈالے گا؟ اللہ ہی ڈالے گا نا۔ یعنی جب وہ یہ کہے گا کہ یہ جنت کے جو مزے ہیں میرے اس دوست کے بغیر یا رب مجھے مزہ نہیں دے رہے، تو وہ میرا دوست کدھر ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی سفارش سے نکالے گا، اور پھر جب فرشتے اس کو لینے آئیں گے تو وہ پوچھیں گے، کافر پوچھیں گے، جو جہنمی جل رہے ہوں گے، وہ کہیں گے کہ کیا اس کے کسی رشتہ دار نے سفارش کی ہے اس کے حق میں؟ تو کہا جائے گا کہ نہیں، اس کے دوست نے۔ تو اسی لیے بات ہے ہمارے لیے سمجھنے کو ہے کہ اچھے دوست ہمیں دنیا میں بنانے ہیں جو ہمیں اللہ کی طرف بلائیں انشاءاللہ۔ تو بات یہ ہے کہ سفارش کا اختیار اللہ کے پاس ہے، وہی آسمان و زمین کا مالک ہے، اور سب لوگوں کو اسی کی طرف پلٹایا جانا ہے۔ اور جب اکیلے اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان لوگوں کے دل میں نفرت اٹھنے لگتی ہے، یعنی یہ جو کافر ہیں، یہ مشرکین جو ہیں، بتو ان کے دلوں میں سمائے ہیں نا، اسی طریقے سے جس طرح وہ بات آتی ہے نا کہ بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں گھول کے پلا دی گئی تھی، ان کو شدید محبت ہو گئی تھی بچڑے سے بنی اسرائیل کو، کہ وہ اس کو ذبح کرنے کو تیار نہیں تھے گائے کو۔ تو یہی حال ہے کہ اللہ کی بات آتی ہے تو دل میں نفرت اٹھتی ہے ان کے، اور آخرت کا یقین نہیں رکھتے، اور جب اللہ کے علاوہ ذکر ہوتا ہے تو پھر ان کے دل بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، اور وہ ہر چھپی اور کھلی بات کو جانتا ہے، اور اپنے بندوں میں وہ فیصلہ فرمائے گا جن میں وہ جھگڑا کریں۔ اور آگے ایسی ہلا دینے والی آیت آ رہی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیے، جنہوں نے گناہ کیے، ظلم سے مراد گناہ، کفر و شرک بھی گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ تو ہے ہی یہی شرک، ان الشرک لظلم عظیم، کئی بار میں نے کوٹ کی یہ بات، ٹھیک ہے۔ تو جو لوگ یہ ظلم کر رہے ہیں اس دن کیا حالت ہوگی ان کی قیامت کے روز، کہ یہ چاہیں گے کہ زمین میں جو کچھ ہے یا اس کے برابر بھی جو کچھ ہے
زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی سب دے دیں، اور زمین کے مثل جو کچھ ہے اور بھی ایسا ہو تو وہ بھی دے دیں فدیہ میں، اور اپنی جان بچا لیں۔ اور اس سے زیادہ خطرناک اب یوں کہہ لیں کہ الفاظ یا وارننگ سورۃ المعارج میں بھی آتی ہیں، یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، یعنی اس دن آپ دیکھیں کہ جو مجرم ہے نا وہ چاہے گا کہ اپنے فدیے میں نا اپنی جان بچانے کے لیے وہ اپنے بیٹے کو دے دے، یعنی اپنے بچوں کو دے دے، اپنی بیوی کو دے دے، بھائی کو دے دے، اپنے سارے کنبے کو دے دے۔ 11، 12 اور 13 یہ چیک کیجئے سورۃ المعارج۔ تو یہ حالت ہوگی اس دن ظالموں کی کہ وہ عذاب سے بچ جائیں۔ تو ایسا ہرگز نہ ہوگا۔ یہاں پر بات آ رہی ہے، اللہ فرماتے ہیں وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، یعنی عذاب کی ایسی شدت اور ایسی ہولناکی ہوگی، ایسی ایسی ٹائپس کے عذاب ہوں گے کہ ان کے گمان میں بھی یہ بات نہ آئی ہوگی کہ کس طرح کا انہیں عذاب دیا جائے گا۔ اور جو برائیاں وہ کرتے رہے ان پر ظاہر ہو جائیں گی، کھل جائیں گی، پتہ لگ جائے گا انہیں۔ اور جس کے ساتھ وہ مذاق کرتے تھے، وہ یعنی عذاب کے ساتھ مذاق کرتے تھے نا، وہ رٹے بازیاں کرتے، کب آئے گا وہ عذاب، تو پھر اللہ فرما رہے کہ وہ عذاب پھر انہیں آ گھیرے گا۔ اور پھر آگے مثال اب دی جا رہی ہے اگین انسان کی، کہ انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کو پکارنے لگتا ہے، اور جب اللہ اپنی طرف سے کوئی نعمت اس کو عطا کرتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے اپنے علم کی وجہ سے دیا گیا۔ دیکھیے قارون نے بھی تو یہی کہا تھا نا کہ یہ جو خزانہ ہے یہ تو مجھے اپنے علم کی وجہ سے دیا گیا۔ استغفر اللہ۔ آج آپ دیکھ لیں کچھ ایجوکیٹڈ پیپل، کچھ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے بڑا کمایا ہوتا ہے، تو جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یعنی دو، تو وہ کہتے ہیں یہ تو ہمیں اپنا، یعنی ان کے دل اس چیز کی طرف نہیں ہوتے، یعنی کہ یہ تو ہماری محنتوں کی کمائی ہے۔ استغفر اللہ۔ بات وہی ہے کہ جیسے وہ جب دعا ہم مانگتے ہیں، کیا ہے ذرا سی الفاظ ہیں، جب کھانے کے بعد ہم دعا مانگتے ہیں تو اس دعا میں سے کیا کہا گیا کہ گناہ مٹ جائیں گے آپ کے، کیا ہے چند کلمے ہم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں ہم ان باتوں میں، بڑی پیاری وہ مجھے بات لگتی ہے کہ چند کلمے کہتے ہیں کہ یا رب جو تو نے مجھے کھانا کھلایا نا، میں تو طاقت ہی نہیں رکھتا تھا اس کھانے کی کہ میں اپنے لیے اس کھانے کو لے سکتا، بنا سکتا، کر سکتا، تو یہ میرے پاس تو طاقت ہی نہیں تھی، یہ تو تو نے دیا ہے مجھے۔ تو یہ ہمارا اظہار ہے کہ ہاں اللہ ہم مانتے ہیں، ہم تو عاجز ہیں، ہم تو فقیر ہیں تیرے۔ تو یہ کہنا کہ یہ تو ہمیں علم کی بنا پر ملا، ہم تو پڑھے لکھے ہیں، ہمیں تو اس چیز سے پیسہ ملا ہے، مطلب یہ نیکوکاروں کا کام نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر کافروں کی بات کہہ لیں کہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ تو مجھے اپنے علم کی وجہ سے دیا گیا، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کیا پتا، ہو سکتا ہے تمہارے لیے یہ آزمائشی ہو، یعنی یہ تو تمہیں ایز اے ٹیسٹ جو ہے دیا گیا کہ تم شکر کر رہے ہو یا کفر کر رہے ہو۔ یہ دیکھیں نا، جب جو غلط کام کرنے والے اگر ان کو اللہ مال و دولت دے رہا ہے تو سمجھے دنیا میں ان کے لیے بڑی تباہی ہے۔ اللہ اگر پکڑ نہیں نہ کر رہا تو سمجھے کہ یہ پھر حال بڑا برا ہونا ہے۔ تو جی وہی کہ نعمتیں اللہ کی ہدایت کے ساتھ نعمتیں ہیں، اگر ہدایت نہیں ہے، ایمان پر دل نہیں ہے، تو پھر وہ جو نعمتیں ہیں وہ نعمتیں نہیں بلکہ وہ تو آزمائشیں ہیں۔ اللہ تو ان آزمائشوں سے اس کو اور گناہ میں مبتلا کر رہا ہے، وہ تو ٹیسٹ ہو گئی بلکہ وبال جاں ہو گئی۔ تو بات ہے کہ اللہ فرماتے ہیں یہ باتیں جو یہ کہہ رہے ہیں نا آج کے لوگ، ان سے پہلے بھی لوگ ایسی ہی باتیں کہتے رہے، اور پھر ان کی یہ جو پلاننگز ہیں، کاروائیاں ان کے کچھ کام نہ آئیں، اور ان کی برائیاں ہی ان پر آن پڑی، اور ان میں سے جو بھی گنہگار ہیں ان کی ہوئی برائیاں ان پر بھی آ پڑیں گی، جس طرح کے پہلوں کے ساتھ ہوا۔ اور یہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہم کام کیے جا رہے ہیں تو وہ پکڑ نہیں رہا، نہیں، وہ وقت دے رہا ہے بھائی، اس کا ڈھیل دینا ایسا نہیں ہے کہ وہ ظالموں کو پکڑ نہیں سکتا۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ کیا ان کو معلوم نہیں، جانتے نہیں ہیں، جس کو چاہے اللہ روزی خوب دیتا ہے اور جس کی چاہے وہ تنگ کر دیتا ہے، تو اس میں بھی نشانیاں ہیں، اس میں بھی لیسن ہے، ایک سمجھنے کی بات ہے کہ یہ اس کی حکمہ کے بیس ہے پر ہے بھئی، کہ کسی کو اللہ نے بہت زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دے رکھا ہے، تو ہو سکتا ہے کسی ایمان والے کو اللہ نے کم دیا ہو۔ دیکھیں ابو ذر رضی اللہ عنہ کی مثال ہم دیکھتے ہیں کہ وہ غریب ہی رہے، غربت کی زندگی ہی انہوں نے گزاری، اور بہت سے صحابہ اس کے علاوہ ہیں، بہت سے صحابہ، پڑھیے سیرت کی کتاب کو، بہت سے صحابہ ملتے ہیں، اور اکثریت جو مسلمانوں کی وہ کمزور ہی تھی، ضعیف تھے، تو کیا وہ سکسیسفل نہ تھے؟ ایسی بات نہیں ہے، یعنی اللہ کی حکمہ کے بیس پر ہے۔ یوں نہ سمجھیے کہ جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے تو اب وہ اللہ کا پسندیدہ نہیں ہے، نہیں،
اللہ ہو سکتا ہے اس گند سے لوگوں کو بچا رہے ہیں، یعنی اتنا ضرور مانگیے اللہ تعالیٰ کہ مجھے فراغت کی روزی دے، تاکہ ورنہ یہ بھی ہے نا کہ جو فقر ہے وہ کفر تک لے جائے، اللہ نہ کرے۔ فراغت کی روزی مانگی، لیکن جو کثرت مال ہے، اکثریت اللہ نے کہہ دیا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ عیاشی کی طرف نکلتی ہے، کثرت مال عیاشی کی طرف۔ پھر انسان پیسہ ایسے فضول جگہوں پہ لٹاتا ہے، کچھ تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور اللہ نے کہا تم جنت میں جانا داخلہ بڑا مشکل ہے امیر انسان کا، جب تک کہ وہ دن اور رات خرچ نہ کرے اللہ کی راہ میں۔ یہ احادیث میں بتا رہی ہوں۔ اگلی آیت بڑی زبردست ہے جی، اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا اب وہ مایوس نہ ہوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ یہ آیت بڑی ہی خوبصورت ہے، زبردست یہ آیت ہے۔ یہاں پر اللہ اپنی اپنی رحمت کا، اپنے غفور ہونے کا، رحیم ہونے کا بتا رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، چاہے کتنے ہی تم نے گناہ کر لیے ہیں، لیکن مایوس نہ ہو، پلٹو اللہ کی طرف سے۔ کیوں بھلا مایوسی کی بات؟ کیونکہ جو شیطان ہے نا، اس کا پہلا کام ہوتا ہے، وہ کہتا ہے تیرا رب تجھے چھوڑ گیا بھائی، تو فارغ، اب تیرا پتہ نہیں کیا بننا ہے۔ نہیں، اللہ نے نہیں چھوڑا، اللہ کے ہاں توبہ کے دروازے کھلے ہیں، کھلے ہیں۔ ہاں جب تک کہ آپ کے نزع کا وقت، موت کا جو وقت آ گیا، تب پھر اللہ توبہ نہیں قبول کرتا، وہ اللہ نے کہہ دیا قرآن کریم میں کئی جگہوں پر آئی ہے، جیسے سورہ نساء کی آیت نمبر 17 میں بات آئی ہے کہ وہ شخص جو مرتے وقت توبہ کر رہا، اب اس کی توبہ نہیں اللہ نے قبول کرنی۔ اور اسی طرح فرعون کے بارے میں بھی آتا ہے سورہ یونس میں، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم اپنی کوتاہیوں پر مایوس نہ ہو، اللہ کی طرف پلٹو، وہ تمہارے تمام گناہ معاف فرما دے گا، وہ غفور الرحیم۔ اور ایک حدیث مختصر بس آپ کے سامنے ایک دو جملوں میں بات مکمل کرتی ہوں کہ وہ شخص جس نے 100 قتل کیے تھے، حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، تو اس کو بھی اللہ نے معاف فرما دیا۔ یعنی اس نے سچے دل سے توبہ کی، سچے دل سے اس نے توبہ کی، تو اللہ سے توبہ چاہی تو اللہ نے معاف فرما دی۔ تو بات یہ کہ اس کی ڈیٹیل میں زیادہ نہیں جا سکتی کیونکہ دورۃ القرآن ہے اور اس میں پورے پارے کو ہم نے لینا ہے۔ اور بس ایک اور بات سمجھ لیجیے کہ اس کی شان نزول، یعنی اس آیت کی بیک گراؤنڈ میں بات یہ بھی آتی ہے کہ کچھ کافر اور مشرک ایسے تھے جنہوں نے کثرت سے قتل اور زناکاری کی تھی، اور جب وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہم تو بہت زیادہ خطا کار ہیں، اور اگر ہم ایمان لے آتے ہیں تو کیا وہ سب گناہ ہمارے معاف ہو جائیں گے؟ تو جس پر اس آیت کا نزول ہوا، صحیح بخاری اس کو روایت کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ نے فرما دیا کہ میرے بندو تم مایوس نہ ہو، میں تمہیں معاف کروں گا، بشرط یہ کہ تم سچے دل سے توبہ کرو۔ اور یہ بھی بات ہے نا کہ جو اسلام لے آیا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو گئے سوائے قتل کے، پھر قتل کا اس کو کفارہ دینا ہے۔ اچھا جی، آگے دیکھتے ہیں، آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم سب اپنے رب کی طرف جھکو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس ایسا عذاب آئے کہ تمہاری کہیں سے مدد نہ ہو، ثم لا تنصرون، اور فالو کرو اس کتاب کو، یعنی قرآن کریم کو جو تمہاری طرف نازل ہوا تمہارے رب کی طرف سے، کہ اس سے پہلے کہ تم پر ایسا عذاب آ جائے اور تمہیں شعور ہی نہ ہو، تمہیں پتہ ہی نہ ہو کہاں سے عذاب آ رہا ہے، تمہارے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، یا پھر ایسا ہو کہ عذاب کو دیکھ کر جو اس روز قیامت کے روز ہونا ہے تو انسان کہے، یعنی حسرت کرے گا مشرک کہ کاش میں نیک ہوتا، یعنی کاش میرا لوٹ جانا ہو دنیا میں اور میں نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں، یا پھر کہے گا کہ کاش اللہ مجھے ہدایت دیتا اور میں متقین میں سے ہو جاتا، اور یا کہے گا کہ کاش میں پلٹ جاؤں کراتن فاکون من المحسنین، اور احسان کرنے والوں میں سے، یعنی کاش میں ہو جاؤں۔ لیکن یہ سب پھر اس دن حسرت کی باتیں ہوں گی، اور اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک میری آیات تیرے تک پہنچی تھی لیکن تو نے ان کو جھٹلایا، تو تکبر میں رہا اور تو کافروں میں سے تھا۔ اور اس دن ایسا ہے کہ جنہوں نے اللہ کو جھٹلایا ان کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ کیا پھر ایسے متکبر لوگوں کا ٹھکانہ جہنم نہ ہو؟ اور ان لوگوں کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے جنہوں نے اللہ کا خوف اختیار کیا، اور کوئی برائی ان کو نہ چھو سکے گی، یعنی کسی قسم کا شر ان کے پاس نہ آئے گا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہم جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسوں میں سے کرے جن پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا قیامت کے دن، اور جن کا بے حساب اللہ تعالیٰ داخلہ فرما دے جنت الفردوس میں۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا وہی ہے، وہ ہر چیز پر نگہبان ہے، یعنی ہر چیز کو وہ دیکھ رہا ہے، گارڈ ہے، وہ خالق ہے، بنانے والا ہے، اس کا رب ہے، اس کو پتہ ہے۔ جیسے کئی جگہوں پر بات آئی کہ اس کا رزق کہاں ہے، ٹھکانہ کہاں ہے، پھر واپس لوٹنے کی جگہ کہاں ہے،
اور اسی طرح آسمانوں زمین کے خزانوں کا بھی وہی مالک ہے۔ قرآن کریم میں بھی یہ بھی کئی بار بات آئی ہے۔ ہاں لیکن وہ کس طرح سے اپنے خزانے انسانوں میں بانٹ رہا ہے، یہ اس کی حکمہ کے تحت ہے، تدبیر کے تحت۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا وہی ہیں اصل خسارہ پانے والے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اے جاہلو، کیا تم مجھ سے اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کو کہتے ہو؟ یقیناً آپ کی طرف تو ہم نے وہی کی ہے جو آپ سے پہلے بھی انبیاء کی طرف کی، اور اگر آپ نے شرک کیا۔ اچھا اب بات یہاں پر یہ ہے کہ کہا تو نبی کو جا رہا ہے، لیکن مخاطب قرآن کریم سارے انسانوں کے لیے آیا ہے، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر تو نے شرک کیا تو بے شک تیرا ہر عمل ضائع ہو جائے گا۔ یہ آیت بڑی اہم ہے، بڑی اہم۔ یعنی کیا پتہ چل رہا ہے کہ جس نے شرک کر دیا اب اللہ اس کے عمل نہیں ایکسیپٹ کر رہا، اب چاہے وہ مومن ہو۔ دیکھیں ایک تو ہے شرکی اکبر، ٹھیک ہے، جو بتوں کو پوج رہے ہیں ان کو تو آپ نکال دیں۔ ایک شرکی اصغر، یعنی شرک خفی، جو شرکی اقسام ہے چھپا ہوا، وہ مسلمانوں میں بھی ہے۔ حدیث ہے نا، الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امتی شرک کریں گے اور ان کو خبر بھی نہ ہوگی، اور اس کی مثال دی جیسے سیاہ رات ہے، سیاہ پتھر ہے اور اس کے اوپر سیاہ چنٹی، یعنی سیاہ پتھر کے اوپر سیاہ چنٹی اور رات بھی سیاہ، تو وہ شرک نظر آئے گا؟ اس طرح شرک ہوگا۔ تو اسی لیے شرک سے بچنے کی دعا اپنے پر واجب کیجئے، کئی بار میں نے بتائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہے کہ جس نے شرک کر لیا اس کے سارے اعمال ضائع، لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ، یعنی یہاں پر کہا تو جا رہا ہے نبی کو کہا جا رہا ہے، قرآن کریم تو ظاہر ہے آپ ہی کے پاس ہے، لیکن ایڈریس سب کو کیا جا رہا ہے کہ آپ کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ وہی بات کہ اللہ کو پارٹنرشپ نہیں پسند، اللہ کو شریک نہیں پسند، جو اس سورہ کے شروع میں بھی پڑھ لیا، بھی نیت خالص کر لو اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرو۔ اور آگے بات آ رہی ہے یعنی اللہ ہی کے لیے عبادت کرو اور اسی کے لیے شکر گزار ہو جاؤ۔ اور پھر کہ انسانوں نے قدر نہ جانی اللہ کی، جیسے حق تھا اس کی قدر کرنے کا۔ کیسی کیسی نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہیں ہمیں۔ ہمارا یہ جو جسم ہے، سننے کی صلاحیت، دیکھنے کی صلاحیت، سبحان اللہ، اس کا کرم، اس کا فضل، ہیلتھ دی ہے، نعمتیں دی ہیں، اولاد، دولت، گھر بار، سب کچھ، کھانے پینے کو، خوبصورت رزق۔ تو جیسے حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر انسان ساری زندگی سجدہ میں پڑا رہے تو اللہ کا شکر نہ ادا کر سکے۔ پھر آگے بڑی اہم بات آ رہی ہے کہ قیامت کے دن ساری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، بِيَمِينِ اس کے دائیں ہاتھ میں، اور وہ پاک ہے ہر اس چیز سے جو بھی یہ شریک ٹھہرا رہے ہیں اللہ کے۔ اب اس پر ایک حدیث ہے، آپ کو بتاتی چلتی ہوں، یہ مزید واضح ہو جائے گی بات، اور اگلی آیات بھی جو ہیں قیامت سے ریلیٹڈ ہیں، جہنم سے ریلیٹڈ ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پر کیا چیز ہے۔ یعنی حدیث میں آتا ہے کہ ایک یہودی عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ ہم اللہ کے بارے میں اپنی کتابوں میں یہ پاتے ہیں کہ وہ قیامت والے دن آسمان کو ایک انگلی پر، زمین کو ایک انگلی پر، درختوں کو ایک انگلی پر، پانی اور تری کو ایک انگلی پر، اور تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر رکھ لے گا اور فرمائے گا کہ میں بادشاہ ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر اس کی تصدیق فرمائی کہ یعنی یہ بات ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا۔ صحیح بخاری اس کو روایت کر رہے ہیں۔ اور یہی بات سورہ غافر کی آیت نمبر 16 میں بھی آتی ہے، یعنی اللہ اس دن کہے گا لمن الملک اليوم، یعنی آج کے دن اب بادشاہت کس کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر بات آئی کہ آسمان و زمین اس کے ہاتھ میں ہوں گے، اور پھر آگے سورہ غافر میں ہمیں یہ بات مل رہی کہ وہ یہ الفاظ کہے گا ہمارا رب کہ کس کی بادشاہت ہے آج کے دن۔ پھر آگے جی وہی جیسے میں نے کہا تھا کہ نقشہ کھینچا گیا کہ اس دن سور میں جب پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان میں جو کوئی بھی ہے سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے، سوائے اس کے جس کے بارے میں اللہ نہیں چاہے گا، یعنی جن کو اللہ چاہے گا کہ ان کو ابھی موت نہ آئے، جیسے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل۔ بعض کہتے ہیں کہ اس چیز سے مراد جنت اور جہنم پر مقرر جو فرشتے ہیں وہ مراد ہیں۔ یعنی ایک رائے کے مطابق پہلا نفخہ ہوگا، یعنی ٹرمپٹ میں بلو ہوگا تو سب پر سخت گھبراہٹ ہوگی اور سب مر جائیں گے، سب پر موت واقع ہوگی۔ اور بعض کے نزدیک یہ دوسرا نفخہ ہوگا، یعنی دوسرا بلو ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو اب اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، میں اس میں مزید ڈیٹیل نہیں دے رہی آپ کو، بس آگے ہم چلتے ہیں۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ
بنور ربیہا، یعنی زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔ بعض مفسرین نے اس نور سے مراد عدل اور بعض نے حکم مراد لیا ہے، یعنی اس روز تو خالص اللہ ہی کا حکم، ابھی بھی دنیا میں تو اللہ ہی کا حکم ہے، لیکن اس روز کیا ہے کہ انسان کی کوئی مجال نہیں کہ بات بھی کر سکے۔ اور نامہ اعمال اس دن حاضر کیے جائیں گے، نبیوں کو اور گواہوں کو لایا جائے گا تاکہ لوگوں کے درمیان اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کروائے اور ان پر کوئی ظلم نہ ہو۔ اور دیکھیں اللہ ہر چیز کو تو جاننے والا ہے، لیکن یہ سب جو اللہ نے کہہ دینے کہ ایک حجت اللہ نے پوری کرنی ہے۔ اور نبیوں کو کیوں لایا جائے گا؟ اصل میں ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ کیا اللہ کا میسج انہوں نے اپنی قوموں کو دیا تھا، اور ان کی پھر قوموں نے آگے ان کو کیا جواب دیا ان کی پکار پر۔ تو پھر اس پر امت محمدیہ کو بھی گواہ لایا جائے گا، یعنی وہ بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ یا رب تیرے انبیاء نے اپنی قوموں کو پیغام پہنچایا۔ اب ان کو کیسے پتہ لگا؟ قرآن کریم سے، یعنی وہ قومیں پھر اعتراض اٹھائیں گی کہ تمہیں کیسے پتہ ہے، تو وہ کہیں گے کہ ہم نے قرآن پڑھا۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں گواہوں میں سے کرے، فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ پورا پورا بدلہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہر جان کو مل جائے گا جو کچھ بھی اس نے کام کیا، یعنی جو برائی لے کر آئے گا اللہ نے فرما دیا قرآن کریم میں، یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ اللہ نے کہا جو تم برائی لاؤ گے تمہیں اتنی ہی اس کی سزا ملے گی جتنی برائی کی، بڑھ کر نہیں سزا دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو اچھائی لائے گا، یہ میں نے کئی بار بات بتا دی ہے کہ اس کو اللہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک انشاءاللہ دے گا۔ سبحان اللہ، یہ اس کا کرم اور اس کی رحمت، لیکن برائی والے کو اتنی ہی سزا۔ اور پھر آگے جی بات آ رہی ہے گروہوں کی، یعنی ایک جو کافروں کا گروہ ہے جہنم میں جانے والا، اور پھر مسلمانوں کا گروہ۔ اور زمر کے معنی جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیے کہ گروہ یا جماعت کے ہیں، اور جس میں شور اور آوازیں ضرور ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہیں زمر کے معنی۔ اور جہنمیوں کے گروہ کو مار کر دھکیل کر جانوروں کے ریوڑ کی طرح لے جایا جائے گا، اور ایک گروہ کے پیچھے ایک دوسرا گروہ ہوگا۔ کنورسیشن یہاں پر بتائی گئی ہے، جو جہنم کے گارڈ ہوں گے وہ ان جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا تاکہ وہ تمہیں اللہ کی آیات سناتا، تمہارے رب کی، تمہیں ڈراتا اس دن سے، یعنی اس دن کے بارے میں نہیں بتایا تھا، کوئی آیا نہیں تھا ڈرانے والا؟ تو وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں، لیکن اب کلمۃ العذاب کافروں پر ثابت ہو گئے، یعنی ہم نے ایمان لانا ہی نہیں تھا، اصل بات تو یہ تھی۔ اور ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ اب اس جہنم میں، ہمیشہ یہیں پہ رہو، اور یہی ہے ان متکبرین، تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ۔ پھر دوسرے گروہ کی بات ہو رہی ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اب وہ بھی گروہ در گروہ جائیں گے، اور پہلے مقربین جائیں گے تفسیر کے مطابق، پھر ابرار، پھر یعنی نیک مقربین جو اللہ کے بڑے ہی نزدیک بڑے مقرب ہیں، بہت زیادہ آنر والے، ٹھیک ہے جی، پھر ابرار، پھر اس یعنی کم درجے کے نیک جو لوگ ہوں گے، پھر اسی طرح درجہ بدرجہ ہر گروہ اپنے ہم مرتبہ لوگوں میں یعنی جائے گا، اپنے لیول کے لوگوں میں، آپ کہہ لیں اپنے رینک کے لوگوں میں، جیسے انبیاء انبیاء کے ساتھ، صدیقین صدیقین کے ساتھ، شہداء شہداء کے ساتھ۔ اور جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور جنت کے جو گارڈ ہوں گے، جو فرشتے، وہ ایمان والوں پر سلام بھیج رہے ہوں گے۔